الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللہ کے فضل و کرم سے اصول ثلاثہ جسے ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اس میں شیخ کا دوسرا رسالہ اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ شیخ نے بتایا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو 3 مسائل کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، جس میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں رزق دیا ہے اور اس نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس نے ہماری طرف اپنے رسول بھیجے ہیں۔ جو رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ پھر شیخ نے قرآن کریم سے اس کی دلیل پیش کی۔ اس کے بعد شیخ نے دوسرا مسئلہ جس کا سیکھنا اور جس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے اسے ذکر کرتے ہوئے فرمایا الثانیہ ان اللہ لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدلیل قوله تعالی وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ دوسری بات یہ ہے جس کا جاننا، جس کو سیکھنا اور جس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے قطعی راضی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت کرتے ہوئے شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی جب عبادت ہو تو خالص اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے ساتھ ہرگز شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے قطعاً راضی نہیں ہے، خواہ کسی قریبی فرشتے ہی کو عبادت میں کیوں نہ شریک کیا گیا ہو، یا اللہ کی جانب سے کسی بھیجے ہوئے رسول ہی کو کیوں نہ اس عبادت میں شریک کیا گیا ہو۔ اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ان مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مسجدوں میں اور پورے روئے زمین مسجد ہے، کہیں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ شیخ نے کہا، اس کی شرح اور تفصیل ظاہر ہے کہ بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالی تنہا عبادت کا مستحق ہے اور اسی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے کی گئی ہو، جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا گیا ہو، اور اس کے شرک جب کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قطعی طور پر شرک سے راضی نہیں رہتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت صاف طور پر اس بات کا اعلان کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے سامنے محتاج ہو، ضرورت مند ہو، تو اگر تم کفر کو اختیار کرتے ہو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے۔ بندے اللہ کے ساتھ کفر کریں، شرک کریں، اس پر اللہ راضی نہیں ہے۔ کفر کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے مفرد طور پر تو شرک اس میں داخل ہوتا ہے، جیسے شرک کا لفظ جب مفرد استعمال ہو تو کفر بھی اس میں داخل ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ استعمال ہو کفر و شرک تو دونوں کا معنی الگ الگ ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر پر راضی نہیں ہے، اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ کے بندے کفر کریں، اللہ کے بندے شرک کریں۔ اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہے؟ اللہ تعالیٰ توحید سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان سے راضی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرتے ہو تو اللہ تم پر اس بات سے راضی ہوگا۔ اور ظاہر ہے
کہ ایمان اور توحید یہ شکر ہے، اس کے مقابلے میں کفر اور شرک یہ ناشکری ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، زمین و آسمان بنائی ہوئی اللہ کی، زندگی اور وجود عطا کیا ہوا اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر اگر ہم کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کر دیں عبادت کے معاملے میں، اللہ کو بھی مصیبت میں پکاریں، غیر کو بھی مصیبت میں پکاریں، تب تو ہم نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اللہ بھلا اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی ناشکری ہے کہ بلا مانگے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے، اور جب مانگنا ہوتا ہے تو ہم غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، غیروں سے مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس ناشکری پر قطعاً راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے شکر گزار بندے بنے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم ان سے راضی ہو جاتے ہو تو تم سمجھو اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حکم عدولی کرنے والوں سے راضی نہیں ہوتا، اطاعت چھوڑ دینے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ تو کفر اور شرک سے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کفر اور شرک کو تو مٹانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں مٹانے کے لیے اس نے اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجا، مبعوث کیا، کتابیں نازل کی، وہ اس سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اور ایک مومن کی رضا اور ایک مومن کی ناراضگی اللہ کے تابع ہوتی ہے۔ جس بات سے اللہ راضی اس سے صاحب ایمان بھی راضی، اور جس بات سے اللہ ناراض اس سے ایک صاحب ایمان بھی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بات سے غصہ ہو اس سے ایک صاحب ایمان کو بھی اس پر غصہ آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات سمجھ لیں کہ شرک کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے شرک کا معاملہ، اور جب اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں تو کسی بھی صاحب ایمان بندے کو شرک سے راضی نہیں ہونا چاہیے، چاہے جیسا شرک ہو، چاہے وہ شرک کسی قریبی فرشتے کو یا کسی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ذریعے کیا جائے، انہیں واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے یہ کہا جائے، جب مصیبت میں پڑیں تو ان کو پکاریں اور کہیں ہم تو ان کو واسطہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں، تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو قطعاً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ شرک سے کم تر جو بھی گناہ ہیں یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے جو گناہ چاہے معاف فرما دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے لوگوں پر حرام کر دیا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، اور مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کون آئے گا مدد کرنے؟ کوئی نہیں مدد کر سکتا ہے مشرکوں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا، وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا، وہ توحید پر قائم تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں توحید پر استقامت عطا کرے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔